الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. یہاں سے بکریوں کا نصاب مذکور ہے اور بکریوں کی زکوٰۃ میں جب کہ وہ سائمہ یعنی سال کا اکثر حصہ جنگل میں بغیر اپنے خرچ کے چرنے والی ہو، یعنی جنگلات میں نکل جاتی ہے صبح شام اور وہیں چرتی ہے. اگر اس کا ایک دن کا خرچ مان لو 50 روپیے آتا ہے تو اس میں سے 35-40 روپیے کی گھاس وہ جنگل سے کھا کر آ جاتی ہے، اپنوں کو 10 روپے کا ہی کھلانا پڑتا ہے. اگر 40 ہو جائے تو ایک بکری، اور یہ نصاب 120 تک چلے گا. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100 إِلَىٰ 200 فَفِيهَا شَاتَانِ. 120 سے لے کر 200 تک، یعنی 121 سے 200 مکمل ہونے تک 2 بکری ہوگی. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200 إِلَىٰ 300 فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ. 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں ہیں. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300 فَفِي كُلِّ 100 شَاةٌ. 300 کے بعد ہر 100 کے اضافے پر ایک بکری ہوگی. فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ 40 شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. 40 میں سے اگر ایک بھی کم ہے، 39 بھی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، مگر یہ کہ اس کا مالک کچھ دینا چاہے، یعنی نفل صدقہ وغیرہ. وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِیمَةٌ. یہاں پر یہ بھی یاد رہے، جس طریقے سے عامل اور ساعی کے لیے ممنوع ہے ایاک وکرائم اموالہم، عمدہ مال کو مطالبہ کرنے سے بچو، تو وہیں پر رب المال کے لیے اور مالک کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ایک دم گھٹیا مال بھی صرف نہ کرے. اور نہیں نکالا جائے گا صدقے میں، زکوٰۃ میں کیا نہیں نکالا جائے گا؟ حریمتن، ایک دم کبیر السن. حرمن کے معنی آتے ہیں بڑھاپے کا طاری ہو جانا، سمجھے؟ یہ حدیث میں لفظ آتا ہے حرمن مفند، سٹیا دینے والا بڑھاپا، جس میں آدمی کے اسکرو پورے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور باڈی کا ہر پارٹ سے کام کرتا ہے دماغ کو چھوڑ کے. اور جب دماغ کو چھوڑ کے کام کریں گے تو پھر سارے کام الٹے سیدھے ہی ہوں گے، سمجھے؟ تو بوڑھی بکری بھی زکوٰۃ میں نہیں دی جائے گی. ولا ذات عوار، اور اسی طریقے سے عیب دار بکری بھی نہیں دی جائے گی. ولا تیسن، اسی طریقے سے نر یہ بھی نہ دیا جائے.
الا ما شاء المصدق، مگر یہ کہ مصدق اس کو چاہ لے، اس کو قبول کر لے۔ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقۃ۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ ہے کہ جو بکریاں متفرق ہیں، الگ الگ دو لوگوں کی اگر ہیں، رہتی چاہے ساتھ میں ہیں، تو ان متفرق بکریوں کو جمع نہ کیا جائے گا، اور جو مجتمع ہیں، مشترک ہیں اجتماعی طور پر، ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے ڈر سے۔ یہ ممانعت حقیقت میں رب المال اور ساعی دونوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لا یجمع بین متفرقین، دو لوگوں کی 30 بکریاں ہیں، الگ الگ رہتی ایک ساتھ ہیں، تو سائی آیا، کس کی ہے یہ؟ کہا یہ اپنی ہی ہے۔ اچھا 1 2 3 4 60 بکری ہے، چل رہا ایک بکری دو۔ ارے بھائی الگ الگ ہے دونوں کی، 30 میری ہے 30 اس کی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، 40 سے اوپر ہے نا، ایک بکری لگے گی۔ یہ کام نہیں کیا جائے گا، سمجھے؟ یہ ہے متفرق کو جمع کرنا۔ اور ایسے ہی مجتمع کو متفرق کرنا، دو آدمیوں کے درمیان میں مشترکہ طور پر، دو شخص مشترکہ طور پر مالک ہیں کچھ تعداد کے، اب انہوں نے جب وہ ساعی اور مالک آیا تو اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس طور پر بیان کرنا کہ کسی بھی ترکیب سے ہماری یہ زکوٰۃ کیا ہو جائے؟ ساقط ہو جائے۔ اس طرح سے بھی نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر دو آدمی 200 بکریوں کے مالک ہیں، اس میں سے 130 ایک کی ہیں اور 70 ایک کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 130 والے پر کتنی آئے گی؟ 2، اور 70 والے پر 1۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو ہمارے دونوں کے درمیان مشترک ہے، 200 بکریاں، تم تو سب کا ایک ساتھ جوڑ لو۔ تو اب جب 200 ہوتی ہے تو کتنی بکریاں ہیں؟ 200 تک تو 2 ہی ہے نا۔ تو اس طرح کر کے ایک ایک بکری دونوں کی ہو جائے گی، اور وہ کہے گا کہ پھر اپن سمجھ لیں گے بعد میں، میری 2 ہوئی تو آدھی تیرا، میری بچت کروا دے، تھوڑا بہت پیسہ تجھے دے دوں گا۔ تو اس طریقے سے یعنی ایسی کوئی ترتیب اختیار کرنا، خلاصہ یہ، ایسی کوئی ترتیب اختیار کرنا، ساعی ایسی ترتیب اختیار کرے جس کی وجہ سے واجب شدہ مال سے زائد وہ نکال لے، یا رب المال ایسی ترتیب اختیار کرے جس کی وجہ سے وہ واجب شدہ مال سے کم دے، دونوں کی ممانعت وارد ہوئی ہے، سمجھے؟ اسی ضمن میں وہ تمام حیلے بھی آ جائیں گے جو زکوٰۃ سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا عمر کوچانے کو مسئلہ معلوم ہے کہ جب تک کہ 1 سال مکمل نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب اس نے 6 مہینے کے بعد کیا کیا؟ سارا مال بیوی کو ہدیہ کر دیا، جا آج سے سب کا مالک تو، بس میں کچھ نہیں، تو ہی صاحب نصاب اور زکوٰۃ بھی تو ہی دینا۔ ظاہر سی بات ہے 6 مہینے ہی ہوئے ابھی تو۔ اب جب اس کے پاس جائے گا تو اب اس کو کتنا گزرنا چاہیے؟ 1 سال گزرنا چاہیے۔ 6 مہینے کے بعد
وہ بیوی کو مسئلہ بتا دیا تھا اس نے اکیلے میں، اس نے 6 مہینے کے بعد اس کو ہدیہ کر دیا کہ چلو تم رکھو۔ اب ظاہر سی بات ہے اس طرح سے اگر ہیلا کریں گے تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ دونوں میں سے کسی پر بھی کبھی بھی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہیلے ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، دل میں کیا چل رہا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی۔ ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمعین۔ اسی طریقے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے پاس اجتماعی طور پر 120 بکریاں ہیں تو 40 سے لے کر 120 میں ایک ہی ہیں، ہے نا؟ تو سائی نے آ کر کیا کیا؟ سب کو الگ الگ جوڑا، یہ 40 الگ، یہ 40 الگ، یہ 40 الگ، تو ہر 40 میں ایک، تو ایسا 120 میں کتنے لے کے چلا گیا؟ وہ 3 لے کے چلا گیا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہاں آ کر ایک مسئلہ اور سمجھو جو اگرچہ اس کا متعلق نہیں لیکن کام کا ہے۔ وہ اجتماعی کام جو چند لوگوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، خاص طور پر باپ بیٹوں میں۔ عمر کوچا کے 5 بچے ہیں، ماشاءاللہ 5 دکان چلا رہے ہیں، ایک کیرل میں ہے، ایک بنگال میں ہے، ایک بہار میں ہے، ایک اڑیسہ میں ہے، اور ایک آسام میں ہے، اور ایک مدھیہ پردیش میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت سب کے ہولڈر ہیں، یعنی پوری کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کی حیثیت انفراداً کیسی ہے۔ اگر وہ اتنے برسر روزگار ہیں کہ اپنے تمام اختیارات والد کو بتائے بغیر ہی حل کر لیتے ہیں، بیوی کے کپڑے لانا ہو تو والد کو بتانے کی ضرورت نہیں، بچوں کا سامان لانا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں، پلاٹ خریدنا ہو تو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی دکان کا حساب کتاب کرتے ہیں اور ابا کو بھی کچھ دیتے ہیں اور باقی اپنا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سارے بھائی خود برسر روزگار مانے جائیں گے۔ اب ان کی زکاتیں بھی سب کی الگ الگ نکلے گی اور قربانیاں بھی سب کی الگ الگ ہوگی، تو 5 اور ایک 6 قربانی واجب ہوگی، سمجھے؟ لیکن اگر سب کی حیثیت ایسی ہی ہیں آج بھی جیسا کہ بچپن میں تھی، جتنا بھی کماؤ گے سب مجھے لا کر دو گے، ایک ایک پائی کا حساب مجھے دو گے، اور تم کو جتنا بھی خرچ کرنا ہے میری اجازت کے بغیر نہیں خرچ کرو گے، الا یہ کہ 10-5 روپے والی ویمل گٹکا وہ مستثنیٰ ہے، تو یہ چیز اس بات کو ثابت کرے گی کہ سارے مال کا من کل الوجوہ مالک عمر بھائی کوچیا ہے، تو اب زکوٰۃ بھی یہی دیں گے، اور انہوں نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ ان کا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کا مالک تو کون ہے؟ سب کے اوپر یہی مسلط ہو کر وراجمان ہو کر بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ وما کانا، یہ ہو گئی بات۔ وما کانا من خلیط فإنہما یتراجعان بینہما بالسویۃ، اور وہ مال جو 2 لوگوں کے درمیان مشترک ہو، مخلوط مال ہو 2 لوگوں کا، پس وہ دونوں رجوع کریں گے آپس میں برابری کے ساتھ میں۔ مثلا 2 آدمی ہیں، اب دونوں کے درمیان میں 200 بکریاں مشترک ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کس کی کتنی ہیں۔ اب ایک کے لیے
اگر دونوں کی 100 ہیں تو ایک ایک بکری واجب ہوگی، لیکن ایک کی اس میں سے 40 بکریاں ہیں اور دوسرے کی 160 ہے، تو 40 والے پر ایک بکری واجب ہوگی اور جس کی 160 ہے اس کی 2 بکریاں واجب ہوگی. سمجھے؟ اس طریقے سے یعنی اختلاط کی حیثیت دیکھی جائے گی، یہ اختلاط کس نوعیت کا ہے اور کس کیفیت کا ہے. وفی الرقۃ ربع العشر، اور سونے چاندی کے دراہم دنانیر، اور رقہ میں یعنی وہ دراہم جن کو گھڑ لیا گیا ہے اس میں ربع عشر 40واں حصہ واجب ہے. ہمارے زمانے میں جو روپیہ پیسہ ہے ان کی حیثیت چاندی کے سکوں کی طرح ہے، یعنی جو بھی روپیہ پیسہ نصاب کے بعد بنے گا سب کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا. فَإِن لَّمْ تَكُنْ إِلَّا 90 أَوْ 100 فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، اگر کسی شخص کے پاس 190 درہم ہے یعنی 200 درہم سے کم ہے، مراد یہ ہے 190 سے مراد حتیٰ کہ اگر 199 بھی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں نفل صدقہ مالک دینا چاہے تو اس کی گنجائش ہوگی. واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر رواہ البخاری. وہ زمینیں جس کو آسمان نے یا چشموں نے یعنی ندی نالوں نے سیراب کیا، یا وہ جو عثری ہو یعنی وہ زمین جس کو عثر سے یا عاصور سے ایسے تالاب کے کنارے رہنے والی زمین جس میں تالاب کا پانی خود بخود پہنچ جاتا ہے یا تالاب وغیرہ کے پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو اس میں عشر ہوگا. اور وہ پانی جو کہ چھڑکاؤ کے ذریعے یعنی اپنی محنت سے ٹیوب ویل لگا کر، بورنگ کر کے یا کنواں کھود کر کے پانی جس میں لایا جاتا ہے تو اس میں نصف العشر، عشر کا مطلب ہے 1 کوئنٹل پر 10 کلو، اور نصف عشر کا مطلب ہے 1 کوئنٹل پر 5 کلو، 20واں حصہ اور 10واں حصہ. جہاں اپنی محنت ہوگی وہاں پر حصہ کم ہو جائے گا، اور جہاں محنت نہیں ہوگی آسمان کے پانی سے اس کو سیراب کیا گیا اس میں عشر مکمل دینا پڑے گا. ایسے ہی وہ زمینیں جہاں پر تالاب کھیتی کے بالکل قریب ہو اور ان کا پانی کھیتی میں براہ راست خود بخود آ جاتا ہو بنفس نفیس، اور اگر اس کو سیراب کیا گیا اونٹ کے ذریعے سے، بیل کے ذریعے سے، یا اس میں کچھ مشقت کی جاتی ہے تو اس میں نصف عشر آئے گا. اب یہاں مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے
کہ سویابین کی کھیتی ہے، مان لو آپ نے لگا دی، بارش ہوا کری، آپ نے ایک پانی نہیں دیا تو اس میں تو عشر آئے گا۔ گیہوں کی کھیتی ہے، پورا پانی اس میں ٹیوب ویل کا جاتا ہے، کنویں کا جاتا ہے، ٹائم پہ پانی دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں بارش نہیں ہوتی ہمارے علاقے میں، تو اس میں نصف عشر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ پانی، جو پانی تو قدرتی ہے، پانی کے لیے اپنے کو کچھ نہیں کرنا پڑا، لیکن پانی کو لانے کی مشقت ہمارے ذمے ہے۔ جیسے ندی تو بہہ رہی ہے، لیکن اس میں موٹر اپنی لگی ہوئی ہے، یا موٹر نہیں لگی ہوئی ہے، ٹینکر سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے، پھر اس کو سیراب کیا جائے، یا جانوروں کے ذریعے سے، یا موٹر سائیکل سے لایا جائے، کسی بھی ترکیب سے لایا جاتا ہے، تو یہ مشقت ہے، تو اس کا عشر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات نصف عشر میں چلی جائے گی، سمجھے بات؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ارے یہ سمجھ میں آیا سویابین اور گیہوں اور ان دونوں کے درمیان والا معاملہ؟ ہاں، ورنہ آج کل کیا ہے، نہریں بہت چالو ہو گئی ہے، وہ نہروں کا جو پانی ہے وہ تو ہے قدرتی بارشی کا پانی، ندیوں کا پانی، لیکن اس کو لانے میں کیا ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، یا پھر اس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو پھر یہ عشر کو ساقط کر دے گا۔ اولاً تو یہ مسئلہ ہی مختلف ہی ہیں کہ ہمارے ملک کی زمینیں، ہندوستان کی زمینیں عشری ہے یا نہیں۔ مدرسے والوں کو چھوڑ کے سب کے نزدیک وہ غیر عشری ہے، سمجھے؟ اب مدرسے والوں کو چونکہ مسئلہ ہے ان کا، اس لیے وہ تو دیتے ہیں عشری، سمجھے؟ اور نکالنے والے بھی حساب سے نہیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے 1 کنٹل لے جاؤ، آدھا کنٹل لے جاؤ، اگر نکالنا ہی ہے تو پھر اس کا پورا حساب لگا کر کے نکالا جائے گا، سمجھ نہیں بات؟ ہاں، کیونکہ اگر اس کو عشری زمین مان لیتے ہیں تو بڑے مشقت ہیں۔ عشری زمین کا قاعدہ کیا ہے؟ جو بھی کھیتی ہوئی پورے کا عشر نکالا جائے گا، جو بھی ہوا، عشر یا نصف عشر۔ اب ہمارے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کھیت میں صرف بیج نہیں ڈالا جاتا ہے، دوائیوں کے اتنے خرچے آ جاتے ہیں، اور بھی حفاظتی انتظامات کے بہت سارے اخراجات ہیں کہ اگر آدمی خرچہ نکالے بغیر اس کا عشر نکالے گا تو لمبا ہی ہو جائے گا وہ تو، سمجھے؟ پھر عشری زمین کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ یا تو سلطنت اسلامی کے ذریعے سے تمہارے پاس آئی ہوں، یا ایسی ہوں کہ جو متوارثاً اسلامی اعتبار سے مسلم حکمرانوں یا مسلم لوگوں کے ہی قبضے میں چلی آ رہی ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ایسا نہیں ہے، سمجھے، تو پھر اس میں زکوٰۃ آئے گی، ربع عشر آئے گا، جتنی بھی کھیتی نکلے گی وہ جائے گی مال تجارت کے حکم میں۔ کہیں میں جائے گی؟ وہ مال تجارت کے حکم میں، اور پھر مال تجارت کے جو احکام ہیں وہ اس پر نافذ ہوں گے۔ کون سے احکام نافذ ہوں گے؟ مال تجارت کے احکام۔ سب سے پہلے تو جو قرضے لیے ہیں وہ قرضے مستثنیٰ ہوں گے، سمجھے؟ ان قرضوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد میں پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بالکل ہوگا، تجارت میں زکوٰۃ نکلے گی 2.5%،
تو کچھ بھی ہو پھر اگر 2 بکریاں ہیں 30 ہزار روپے کی، 60 ہزار روپے ہو گئے، 1500 روپے کی زکوٰۃ دے دو، مال تجارت ہے پھر وہ۔ سائمہ تو وہ ہوتے ہیں وہ بکریاں جو اپنے یہاں پلنے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اپنا آدمی نے پال رکھی ہیں اور جنگلوں میں ہی، اس میں بھی وہ جنگلوں میں چرنے والی ہو، تو پھر وہ تجارت میں آ جائے گی نا وہ تو۔ ہاں، اگر ان کو دودھ جسے بھینسیں صرف خالص دودھ کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے وہ تو پھر اس میں جو دودھ کی قیمت ہے، جیسے کرائے کا مکان 10 لاکھ روپے کا ہے، اس کا کرایہ 10,000 روپے ہی آتا ہے، تو پھر مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے کرائے پر اگر کرایہ بچتا ہے اتنا کہ سال بھر میں وہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو ہے، اور آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ جانور العجماء، جانور جرحھا، اس کا زخم، یعنی اگر وہ کسی کو زخمی کر دے، کاٹ لے، مار لے، جبارن، تو وہ کسی کو اگر زخمی کر دے یا کسی کا نقصان کر دے تو وہ معاف ہوگا، اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں رات اور دن کا کوئی امتیاز نہیں ہے، زخم رات میں دیا ہو یا دن میں دیا ہو، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی قول امام مالک کا بھی ہے، کہ اگر جانور نے رات میں زخمی کیا ہے کسی کو تو اس کے مالک پر ضمان آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دن میں تو جانور چرنے کے لیے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن رات میں ان کو باندھ کر کے رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا مالک کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، تو یہ مالک کی طرف سے تعدی پائی جائے گی۔ لیکن حاوی القدسی میں امام حضرات فقہائے احناف کی بھی اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں احادیث بھی 2 طرح کی ہے، یہاں پر تو مطلق ہے، لیکن دوسری روایات میں یہ حدیث مقید ہے دن کے ساتھ۔ تطبیق کی شکل یہ ہوگی کہ اگر دن میں زخمی ہوا ہے، دن میں اگر اس وقت جب کہ مالک کی حفاظت میں تھا اور چرنے وغیرہ کے لیے نکلا اور زخمی ہو گیا بھاگ دوڑ کی وجہ سے، تو وہ تو معاف ہوگا، لیکن جس وقت مالک کی ذمہ داری ہے اس کو رکھنا، تو اس صورت میں پھر معاف نہیں ہوگا، اس کا ضمان ادا کیا جائے گا۔ والبئر جبار، ایسے ہی کنواں، اگر کسی شخص نے اپنی زمین میں کنواں کھودا اور کوئی آ کر کے اس میں گر جاتا ہے تو اس کا یہ خون معاف ہوگا، اس میں ضمان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اس کے ضمن میں بہت سے وہ مسائل، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کنواں کھودنے کے لیے متعین کیا، یہ کنواں کھودنا ہے اور تمہاری جواب داری، کچھ حصہ کھدا، اس کے بعد زمین دھس گئی اور مزدور کا انتقال ہو گیا، تو اس میں دیت وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ اب اس سلسلے میں وہ تمام احکام اور مسائل آ جائیں گے جو مزدوروں کے احکام سے متعلق ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس پر اس کی اجرت طے کی گئی، پھر اس کی طرف سے کوئی تعدی ہوئی یا کسی غلطی کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری مستأجر کی نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نے لائن مین کو بلایا پنکھے ٹھیک کروانے کے لیے، بلب لگوانے کے لیے، وہ بھائی نے ننگے تار پکڑ لیے یا کچھ ایسی گڑبڑ کر دی اس نے،
تو اب اس کا ضمان مستاجر پر نہیں آئے گا، سمجھے؟ اس کے ضمن میں یہ سارے مسائل آ جائیں گے۔ والمعدن جبار، ایسے ہی کان میں، یعنی سونے کی، چاندی کی، کوئلے کی یا اور کسی چیز کی کان اور کھدان، اس میں اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے گر کر کے یا کسی نقصان کے ذریعے جس کو اجرت پر رکھا گیا، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ضمان نہیں آئے گا، مالک کے اوپر ضمان نہیں آئے گا، اور یہ خون معاف ہوگا۔ اگرچہ آج کل مزدوروں کے لیے اور لیبر کے اعتبار سے ایسے انشورنس اور ایسی معاہدات لازم قرار دے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مالک کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اتنا معاہدہ کر لے کہ اگر نقصان ہوتا ہے یا کوئی عضو تلف ہوتا ہے یا مرتا ہے تو ایک خاص رقم اس کو دینا ضروری ہے۔ تو قانوناً یہ تو کیا جائے گا، لیکن شرعاً ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ وفی الرکاز الخمس، اور رکاز میں یعنی دفینے میں، خزانے میں خمس آئے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں خزانہ لگ جائے، اگر کسی شخص کو کوئی کان یا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا تو اس میں سے 5واں حصہ وہ زکوٰۃ کا نکالے گا، یعنی 20% زکوٰۃ آئے گی، باقی کے مال کا وہ خود مالک ہوگا۔ کنز کہتے ہیں اس خزانے کو جس کو کاشتکار وغیرہ جنگلوں میں دفن کر دیتے ہیں، اور معدن کہتے ہیں اس خزانے کو جو خلقتاً زمین سے نکلتا ہے، جیسے سونے کی کان، لوہے کی کان، چاندی کی کان، کوئلے کی کان۔ اور رکاز حنفیہ کے نزدیک عام ہے معدن اور کنز دونوں کے لیے، کل ما رکز فی الارض خلقتاً او من الانسانی، جس چیز کو بھی گاڑ دیا گیا زمین میں، چاہے وہ خود بخود گڑی ہوئی ہو، چاہے انسان اس کو گاڑے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رکاز صرف کنز یعنی خزانے کو ہی کہا جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک خمس جو آئے گا وہ کنز اور معدن دونوں میں آئے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف کنز میں آئے گا۔ پھر یاد رہے کہ معدن کان جو ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ کان جس کو آگ میں پکایا جائے تو وہ پک جائے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ آگ میں پکانے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پک جاتے ہیں۔ نمبر 2 وہ کان جو سیال ہو، یعنی ایسی چیز نکلے جس سے کوئی بہنے والی ہو، مثلا پیٹرول کی، ڈیزل کی، ان کی کانیں ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی لیکوڈ پیٹرولیم گیس LNG، لیکویفائڈ نیچرل گیس، ایک گیس نکلی ہے آج کل جس میں لیکوڈ ہوتا ہے اور وہ قدرتی ہے، خود بخود زمین سے ڈائریکٹ نکالو اور اس کو گاڑی میں ڈال لو، ڈائریکٹ نکالو اس کو سلنڈر میں بھر لو، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ تو ایسی چیزیں یہ جو سیال کے قبیل کی ہیں۔ نمبر 3 جامد ہو، جیسے چونا وغیرہ، گچ وغیرہ، یہ جامد ہوتے ہیں، جمادات کے قبیل سے ہیں، پتھر کے قبیل سے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہی قول امام مالک کا ہے، خمس صرف سونے چاندی میں ہی آئے گا۔ امام احمد کے نزدیک ہر ایک میں، چاہے وہ سیال ہو، چاہے وہ جمادات ہوں یا وہ آگ میں پگھالنے سے پگھل جاتی ہوں، ہر ایک میں خمس آئے گا۔ اور
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف سونے چاندی کی، یعنی وہ چیزیں جو پگھالنے سے، آگ میں جلانے سے جل جاتی ہو، ان میں آئے گا، باقی جتنی بھی ہیں وہ حجر اور پتھر کے قبیل سے ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن اگر یہی اشیاء جیسا کہ آج کل ہے، ان کو تجارت کا ذریعہ بنایا جانے لگ گیا، اگر ان کو ان کے ذریعے سے تجارت اور خرید و فروخت اور پیسہ کمایا جانے لگا تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پھر وہ ربع عشر کے اعتبار سے ہوگی۔ اس اعتبار سے ہوگی جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں خرچ ہوگا۔ واللہ اعلم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق فہاتوا صدقۃ الرقۃ من کل 40 درہم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم رواه الترمذی وابو داود۔ اس پر تفصیلی بات آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غلاموں اور گھوڑوں کی زکوٰۃ کو میں نے معاف کیا، لیکن کون سے؟ جو سواری کے لیے ہوں، اور وہ غلام جو خدمت کے لیے ہو، اور اگر تجارت کے لیے ہو تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے۔ اور چاندی کی زکوٰۃ نے آپ نے کیا فرمایا؟ 40 درہم میں 1 درہم، اور 190 بھی ہو تو کوئی چیز واجب نہیں جب تک کہ 200 درہم تک نہ پہنچ جائے۔ وفي رواية لأبي داود عن الحارث الأعوري عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهم۔ نبی صلی اللہ، ابو داود کی ایک روایت جو حارث اعور سے منقول ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ زہیر کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے، متصل السند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 40 درہم میں سے 1 درہم یعنی ربع عشر 40واں حصہ ادا کرو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ 200 درہم، اور جب تک کہ 200 درہم مکمل نہ ہو جائے تب تک کہ کوئی 1 درہم بھی، ایک چیز بھی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی وجوب کے لیے، ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے ایک مرتبہ 200 درہم کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 200 درہم فَفِيهَا 5 دراہم، 200 ہو جائیں گے تو پھر اس میں 5 درہم، یعنی 100 میں سے 2.5، 100 میں سے 2.5، 200 میں سے 5 درہم۔ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، اب جو بھی اس پر زائد ہوگا وہ اس کے حساب سے نکالا جائے گا۔ یعنی روایت کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ 200 درہم سے زائد ہوا، مان لو 201 درہم ہو گئے تو 5 درہم اور 1 درہم کا 40واں حصہ، یہ روایت کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے خلاف ہے۔ امام صاحب کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 200 کے بعد پھر جب 40 ہوں گے تو 1 درہم، یعنی 240 پہ 6 درہم، اور 220 پر 5 درہم۔ صاحبین اور ائمہ ثلاث کا قول یہ ہے کہ جتنا زائد ہوتا جائے گا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ بڑھاتی جائے گی، لہذا 210 درہم ہو گئے تو 5.25 درہم، 220 ہو گئے 5.5 درہم، 230 ہو گئے 6.25 درہم، اور 240 ہو گئے
میرے بھائی بزرگو دوستو پورے 6 درہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عمر، اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ نوشتہ آیا تھا کہ عمرو ابن حزم کو جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، جب ان کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا تو اس میں یہ ہے زکوٰۃ کے باب میں لیس فیہا شیء حتی تبلغ 200 درہم فاذا بلغت ففیہا 5 دراہم وما زاد ففی کل 40 درہم ولیس فیما دون 40 صدقہ۔ اس روایت کی وجہ سے کہ 200 درہم ہو جائے تو 5، اور 200 کے بعد پھر ہر 40 درہم میں 1 درہم، اور 40 سے کم میں صدقہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور دارقطنی میں باب لیس فی الکسر شیء میں روایت موجود ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف حاکم بنا کر کے مقرر فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ تأخذ من الکسر شیئا اذا كانت الورق 200 درہم فخذ منها 5 دراہم۔ جب درہم 200 ہو جائے تو 5 لے، ولا تأخذهما ما زاد شیئا من الکسر، اور جو زائد ہو تو کسر میں سے کچھ بھی نہ لیا جائے، حتی تبلغ 40 درہما، یہاں تک کہ کتنا پہنچ جائے 40 درہم تک، اور جب 40 درہم تک پہنچ جائے گا تو اس میں سے 1 درہم بڑھا لیا جائے۔ ایسے ہی ابو داود میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ہاتو ربع العشور من کل 40 درہما درہم، ربع عشر لو، یہ ربع عشر ادا کرو، ہر 40 درہم میں 1 درہم۔ اس لیے امام صاحب کے یہاں قصور میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں چونکہ دراہم اولاً تو دراہم کا چلن ہی تقریباً ناپید ہے، پوری دنیا میں روپیوں پیسوں کا چلن ہو گیا، نام بدل کے، اور ہر 1 درہم کا حساب لگانا دشوار ہے۔ اس لیے حضرات صاحبین کا جو قول ہے اس باب میں وہ معمول بہا بھی ہے اور اسی پر فتویٰ بھی دیا جانا چاہیے، اسی پر عمل بھی ہے۔ حنفیہ کے یہاں جو عمل ہے وہ امام صاحب کے قول پر عمل نہیں ہے کہ ہر 40، یعنی یہ اس پر عمل نہیں ہے۔ آج 60,000 روپئے نصاب ہے چاندی کا، تو 60,000 میں 1500، تو اب انتظار نہیں کرنا ہے 40 درہم یعنی 12,000 روپے بڑھنے کا، بلکہ 60,000 روپے میں 1500 ہو گئے، 61,000 ہوئے تو اتنی زکوٰۃ بڑھ جائے گی، جتنا بھی نصاب کے برابر ہوا اس کا ربع عشر 40واں حصہ یعنی 2.5% نکال دیا جاتا ہے۔ یہ معمول بھی ہے اور اسی پر فتویٰ بھی دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ 200 درہم فَإِذَا كَانَتْ 200 درہم فَفِيهَا 5 دراہم فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ 40 شاة إلى 20 و100 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200 فإن زادت فثلاث شياه إلى 300 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإن لم تكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء۔ اس کی تفصیل پوری آ چکی ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وفی البقر فی کل 30 تبیع وفی 40 مسنۃ۔ ہاں،
گایوں کے نصاب میں اگر 30 ہے تو طبیع، 30 مکمل ہونے کے بعد ایک طبیع، اور 40 میں ایک مسنہ۔ طبیع کہتے ہیں وہ بچہ جو 1 سال کا ہو اور دوسرے سال میں لگ چکا ہو، اور مسنہ کہا جاتا ہے جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ طبیع کے معنی پیچھے لگنے والا، کیونکہ 1 سال کا بچہ اپنی ماں کے کیا کرتا ہے، پیچھے پیچھے گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اور مسنتن، سنن سے بنا ہے دانت والا، 2 سال میں کیا آ جاتے ہیں، اس کے دانت آ جاتے ہیں اور وہ سیلف ڈیفینس ہو جاتا ہے، خود ہی اپنا تام جھام جگاڑ تگاڑ کرنے لگتا ہے۔ سمجھے بات؟ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، اور جتنے بھی عاملین ہیں، عاملین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، عملیات کرنے والوں پر، یعنی وہ جانور جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، جن کو کسی چیز کے کام میں لیا جاتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عوامل نصاب کے بقدر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور 40 تک کا تو نصاب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 41 سے لے کر 59 تک کوئی زکوٰۃ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب 60 مکمل ہو جائیں گے تو 2 طبیع آئیں گے، اور پھر ہر 10 میں نصاب بدلتا رہے گا، یعنی 60 میں 2 طبیع، 70 میں 1 طبیع 1 مسنہ، اور اسی طریقے سے 80 ہو گئے تو 2 مسنہ۔ تو ایسے ہی ہر 10 کے بعد میں طبیع اور مسنہ کا نصاب بدلتا رہے گا۔ حنفیہ سے اس سلسلے میں اقوال مختلف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 40 میں مسنہ، اور 40 کے بعد میں 59 تک مسنہ، اور جو زائد ہوا ہے اس کی قیمت ربع عشر کے اعتبار سے 60 تک۔ جیسے ہی 60 ہو جائیں گے تو پھر 2 طبیع ہو جائیں گے۔ اور ایک قول صاحبین ہی کے قول ہی کی طرح ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي۔ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها، رواه أبو داود والترمذي۔ صدقہ میں معتدی یعنی صدقہ میں تعدی کرنے والا، چاہے وہ ساعی ہو چاہے مزکی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو یا وصول کرنے والا ہو، دونوں ایسے ہیں جیسا کہ زکوٰۃ سے روکنے والے۔ ظاہر سی بات ہے، ساعی نے اگر زائد کا مطالبہ کیا تو آدمی کیا کرے گا، کم بتائے گا اس کو، تو زکوٰۃ روکنے والا ہوا، اور سبب کون بنا، ساعی۔ اور اگر زکوٰۃ دینے والے نے آناکانی کی، ساعی کو معلوم ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، تم نے 50 لاکھ ہی بتائے، اور 50 لاکھ بتا کر کے 1,25,000 روپے دے دیے، تو یہ تم نے گڑبڑ کی ہے، تو تم خود زکوٰۃ کو روکنے والے ہو۔
ہے سمجھ میں؟ لہذا دونوں کے لیے نصیحت ہے، ساعی نصاب واجب شدہ شے سے زائد وصول نہ کرے، اور زکوٰۃ دینے والا واجب شدہ شے سے کم ادا نہ کرے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق، رواہ النسائی۔ حبوب یعنی غلے جات، سبزیاں، ترکاریاں اور خضروات، اور وہ فواکہ جن کا ادخار نہیں کیا جاتا ہے مکمل سال تک۔ تو اس سلسلے میں اس روایت کی وجہ سے مختلف ائمہ کے نزدیک اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور کھجور اور کشمش چونکہ یہ ادخار کی جانے والی چیز ہے، جب وہ 5 وسق کے برابر پہنچ جائے گی تو اس میں صدقہ واجب ہوگا۔ ماقبل میں یہ بات آ چکی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر واجب ہوگا ہر اس چیز میں جو زمین سے نکل کر آئے، چاہے وہ سبزی ترکاری ہو، ادخار کے قابل ہو یا نہ ہو، اور قلیل ہو یا کثیر ہو۔ البتہ وہ چیزیں جن سے براہ راست انتفاع نہیں کیا جاتا، یا انہی میں سے نباتات میں سے کچھ چیزیں مثلاً لکڑیاں ہیں یا نرکل بانس وغیرہ ہے اور گھاس ہے، تو یہ مستثنیٰ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور امام صاحب نے استدلال کیا اس حدیث کے عموم سے جس میں فرمایا گیا ما اخرجتہ الارض ففیہ العشر، جس چیز کو بھی زمین نکالے گی اس میں کیا آئے گا؟ عشر آئے گا۔ واللہ اعلم۔ اور یہ جو روایت ہے حتی یبلغ 5 اوسق، اس کو امام صاحب مال تجارت پر محمول کرتے ہیں، اس لیے کہ 5 وسق 200 درہم کے برابر ہوتے ہیں، جو چاندی کا نصاب بن جاتا ہے۔ وعن موسیٰ بن طلحة قال عندنا کتاب معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نوشتہ ہے، اور وہ نوشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یعنی موسیٰ ابن طلحہ یہ تابعی ہیں، تو اب وہ روایت نقل کر رہے ہیں، وہ نوشتہ جو لکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں جس کے متعلق وہ ان کو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا نوشتہ مان لیا جائے تو پھر یہ روایت مرسل ہوگی، یا پھر موسیٰ ابن طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے لینے میں یہ روایت مرسل ہوگی۔ اور اگر موسیٰ ابن طلحہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ایک نوشتہ پہنچا ہے اور حضرت معاذ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، تو گویا کہ موسیٰ ابن طلحہ عن معاذ ابن جبل اور معاذ ابن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یہ روایت موصول ہوگی۔ فرماتے ہیں انما امرہ ان یأخذ الصدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، اور اس کے بعد میں خود فرماتے مرسل رواہ فی شرح السنہ، یہ روایت مرسل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے گیہوں یا جو، کشمش اور کھجور، ان سب سے،
کتنا وصول کرے؟ عشر یا نصف عشر۔ آیا سمجھ میں؟ بعض حضرات نے فرمایا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں میں واجب ہوگی: گیہوں، جو، کشمش اور کھجور۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوگی، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حنفیہ کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب ہے، جب کہ وہ قوت اگر ایسی ہے کہ جو غذا بن رہی ہے براہ راست اور کھانے کے قابل ہے، اس کو فی الحال کھا لیا جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حنفیہ کا قول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کل ما تنبت الارض، ہر وہ چیز جو زمین جس کو اگائے، کل ما تنبت الارض قوتاً کانا اولا، وہ قوت ہو یا نہ ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رہا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کا حکم کیوں فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں یا ان کے علاقے میں ان 4 چیزوں کے علاوہ یہ 4 ہی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ وعن عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاة الکروم انہا تخرس کما تخرس النخل ثم تؤدى زکاتہ زبیبا کما تؤدى زکاة النخل تمرا، رواہ الترمذی و ابو داود۔ عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی زکوٰۃ میں ارشاد فرمایا کہ اس کا خرس نکالا جائے گا، یعنی اندازہ لگایا جائے گا کہ کتنے انگور کی پیداوار ہوئی، اور جتنے انگور پیدا ہوئے ہیں ان سب کو مائنس پلس کر کے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے زبیب کتنے بنیں گے، کشمش کتنی بننے والی ہے، پھر اس کے اعتبار سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ جیسا کہ نخل تر کھجوریں، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان تر میں تمر خشک کھجوریں کتنی بنے گی جن کو کہ ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انگور کو ذخیرہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کشمش کا ادخار ہوتا ہے، وہ پورے سال چلتی ہیں، کئی دنوں تک وہ رہتی ہیں، سال بھر تک خراب نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی معاملہ کھجور کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص وہ آئے گا، دیکھے گا اور اندازہ لگائے گا کہ اس میں کتنا عشر حاصل ہوگا، اور اس عامل کا اندازہ خارص الخرسی، اس کا اندازہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ حجت شرعیہ ہے۔ حجت شرعیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اندازہ لگایا اور وہ لکھ کر لے گیا، تو اب جب وہ وصول کرنے کے لیے آئے گا مہینہ 15 دن 10 دن کے بعد، تو اتنی ہی مقدار اس کو دینا ہے جتنا کہ وہ لکھ کر لے گیا ہے۔ حنفیہ کے یہاں اس کا اندازہ یہ حجت شرعیہ نہیں ہے، یعنی ابھی اس نے دیکھا درخت پر جو انگور یا کھجوریں لگی ہوئی ہے 100 کوئنٹل ہے، پھر اس نے دیکھا اس میں سے کچھ حصہ مائنس کر کے یہ کر کرا کے اندازہ لگایا، تو اس کو پتہ چلا کہ 90 کوئنٹل کی تمر بنے گی۔ اب 90 کوئنٹل کا عشر اس نے 9 کوئنٹل لکھ کر کے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو امام شافعی کے یہاں تو 9 کوئنٹل دینا واجب ہوگا۔ حنفیہ کے یہاں یہ چیز چونکہ حجت شرعیہ نہیں ہے، لہذا
جب واپس آئے گا تو اس کو دوبارہ پوری تمر زبیب جو بھی موجود ہے وہ دکھائی جائے گی، اور جتنی بھی مقدار ہوگی اس کا عشر لے کر کے وہ چلا جائے گا۔ اگر مالک کا قول خارث کے قول کے خلاف ہو جائے، یعنی خارث تو سمجھ رہے ہیں نا، وہ شخص جو عامل ہے، ساعی ہے، اور اندازہ لگا کر کے لکھ کر کے لے کر گیا ہے، اگر مالک اور اس کے قول میں اختلاف ہو جائے، مالک کہہ رہا ہے کہ 5 کوئنٹل ہی عشر نکل رہا ہے، خارث کہہ رہا ہے کہ نہیں میں حساب لگا کر گیا ہوں، بہت سارا میں نے سب نکال دیے، تمہارا 8 کوئنٹل سے کم نہیں بیٹھ رہا ہے، تو پھر اب بینہ اس کو باطل کرے گا، یعنی وہ بینہ پیش کر دے، خارث جو ہے بینہ پیش کر دے اس بات پر کہ تمہارے پاس 80 کوئنٹل کھجوریں ہیں جس کا عشر 8 کوئنٹل بنتا ہے، اور اگر وہ خارث بینہ نہیں پیش کر پایا تو پھر مالک کا قول معتبر ہوگا یمین کے ساتھ، وہ قسم کھا کر بتا دے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جتنا میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے یہی ہے، اور اس میں جتنا عشر بنتا ہے تم وصول کر لو۔ آیا سمجھ میں؟ وعن سہل بن ابی حثمة رضی اللہ عنہما حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الترمذی وابو داود والنسائی۔ سہل ابن ابی حثمہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اندازہ لگاؤ، یعنی کھجور کا، انگور کے باغ کا، کہ اس میں کتنی کشمش نکلے گی اور اس میں کتنی تمر نکلے گی، کھجور نکلے گی، تو 2 ثلث کا ہی اندازہ لگاؤ، 1 ثلث چھوڑ دو، یا 1 ثلث نہ چھوڑ سکو تو ربع چھوڑ دو، یعنی 75% ہی میں سے دیکھو کہ کتنی تمر آئے گی۔ آیا سمجھ میں؟ اب سوال یہ ہے کہ پورے کا اندازہ کیوں نہ لگایا جائے، 25% یا 33% کیوں چھوڑ دیا جائے؟ اس سلسلے میں قاضی ابن العربی فرماتے ہیں کہ وہ 25% یا 33% ربع یا ثلث یہ اس اعتبار سے چھوڑنے کے لیے کہا گیا کہ اس کی جو لاگت لگی ہے، جو اخراجات اور جو نفقہ اور جو خرچ ہوا ہے وہ اس ربع یا ثلث میں سے نکل جائے گا۔ سمجھ میں بات؟ ایک مطلب۔ اور صاحب بدائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھجوریں یا انگور لگنا شروع ہوتے ہیں تو مالک کھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی دعوتیں بھی کرتا ہے، کچی کھجوروں کی، پکی کھجوروں کی، تو وہ سارا کے سارا ربع یا ثلث میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ربع یا ثلث کو چھوڑ کر ہی تم ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اندازہ لگایا 100 کوئنٹل کا، ابھی تم دیکھ کر کے گئے 100 کوئنٹل، تو اس کے بعد میں جب کھجوریں پکی تو اس نے رشتہ داروں کو بلایا، کچھ لوگوں کو ہدیہ دینا شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے تم اگر اس کا پورے کا اندازہ لگاؤ گے تو زائد نکلے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 25% یا 33% ربع یا ثلث چھوڑ کر ہی لگاؤ، وہ اس کے اخراجات میں جوڑ لو، اس کا یہ خود خرچ کرے گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا یہ اس وجہ سے آپ نے ربع یا ثلث کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ جب کھیت اور باغ آئے گا تو لوگوں کو، فقراء کو، غرباء کو، سب کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں کھجوریں یا کشمش آئی ہے، تو وہ بھی آ کر کیا کریں گے؟ مانگیں گے، سوال کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ربع یا ثلث چھوڑ دو تاکہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دے۔ آیا سمجھ میں؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مہمان وغیرہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جتنا نظر آ رہا ہے پوری کی پوری اس میں سے کچھ گریں گے بھی، کچھ خراب بھی ہوں گے اور کچھ مہمان وغیرہ بھی آئیں گے، تو وہ جو مہمانوں کا آنا، گرنا، پڑنا، ہدایہ دینا، یہ سب ربع یا ثلث میں سے ہوگا، اس کو چھوڑ کر تم اندازہ لگاؤ اور اس کے بعد اس میں سے عشر وصول کرو۔ سمجھے بات؟ مزارعات میں اور مساقات میں خرس درست نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عشر وغیرہ میں بھی ائمہ ثلاث کے نزدیک بعض میں واجب ہے، بعض حضرات کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، اور بعض کے نزدیک صرف جائز ہے۔ بعض حضرات نے یہاں آ کر تفریق کی ہے تمر اور عنب، انگور دونوں کے درمیان میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول میں نے بیان کیا کہ حنفیہ کے یہاں خرس خارس کا خرس حجت شرعیہ نہیں ہے، تو اس قول سے بعض حضرات کو یہ وہم ہو گیا کہ امام صاحب کے یہاں خرس کوئی شے ہی نہیں، جبکہ یہ قول لغو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب خرس کے باطل ہونے کے قائل نہیں ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ امام صاحب خارس الخرس کے تو قائل ہیں، البتہ اس کو لازم قرار نہیں دیتے، اس کو حجت شرعیہ نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ آئے، عامل صاحب آئیں، اندازہ لگائیں، چاہے لکھ کر لے کر جائیں، لیکن جب پھل دوبارہ ٹوٹ کر آئیں گے اس وقت پھر حساب لگا کر کے عشر دیا جائے گا۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً امام صاحب کے اس کلام سے کہ خارس الخرس حجت شرعیہ نہیں، یہ وہم ہو گیا کہ امام صاحب نفس خرس کے ہی قائل نہیں ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں۔ والغیب عند اللہ۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهودا فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواہ ابو داود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کو یہود کے پاس بھیجتے تھے اندازہ لگانے کے لیے، تو وہ کھجور کا جب وہ پک جاتی، اچھی ہو جاتی، تو اندازہ لگاتے اس میں سے کھانے سے پہلے پہلے ہی۔ حنفیہ اصل خرس کے قائل ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی مجہول ہے، اور یہ عبداللہ ابن رواحہ جو ہے نا، ان کا اندازہ بڑا پرفیکٹ تھا، یہ کھجور وغیرہ کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے تھے، ہوتے ہیں ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جانور کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں کتنا گوشت نکلے گا، ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی بکریوں کا، تو ایسے عبداللہ ابن رواحہ کھجور کے باغوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لے اس میں سے کتنا کچا ہوگا، کتنا پکا ہوگا، کتنا ٹوٹ کر گر جائے گا، اور جب پیٹیوں میں ڈال کے کھلے میں اور گوڈاؤن میں اور ویئر ہاؤس میں لایا جائے گا تو اتنا بچے گا، دیکھ لینا، سمجھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل عشرۃ ازق زق، رواہ الترمذی، وقال فی اسنادہ مقال ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کثیر شیء۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ شہد میں ہر 10 کپوں میں 10 ڈبوں میں ایک ڈبہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا، یعنی اس میں بھی عشر آئے گا۔ کب؟ جب کہ شہد عشری زمین میں نکل آئے خود بخود، یعنی عشری زمین تھی، اس کے درخت وغیرہ پر مکھیوں نے چھتا بنا دیا اور اس میں شہد پیدا ہو گیا، تو اس میں عشر آئے گا، یعنی اس کا بھی کیا نکالا جائے گا؟ عشر نکالا جائے گا۔ امام شافعی
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہد میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر واجب ہے جبکہ وہ عشری زمین میں اپنی محنت و مشقت کے بغیر پیدا ہو گیا ہو۔ ایسے ہی امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، امام اوزاعی وغیرہ کا قول یہی ہے کہ ان کے نزدیک بھی عشر واجب ہوگا۔ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس روایت سے ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ شہد کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا لم عمر فیہ بشیء، مجھے اس میں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور حنفیہ کے نزدیک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت کہ جس میں بنو مطعان میں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جن کا نام ہلال تھا، وہ سرکے کا عشر لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے شہد کا عشر لیا۔ آیا سمجھ میں؟ یہاں جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں امام ترمذی ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر الشیء، اس باب میں کوئی زیادہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال حنفیہ کے یہاں اس میں سے بھی عشر نکالا جائے گا۔ یمن کا جو شہد ہے وہ آج بھی سب سے زیادہ مہنگا ملتا ہے، یعنی ہم نے شہد تلاش کیا، ابھی گئے تھے تو 60 ریال سے شہد اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کتنے ریال سے؟ 60 ریال سے، یعنی 1500 روپے سے، 1500 روپے کلو۔ 60 ریال کا بھی ہے، 80 ریال کا بھی ہے، 100 ریال کا بھی ہے، 200 ریال کا بھی ہے، اور خالص یمن کا جو شہد ہے وہ 1100 ریال ہے۔ کتنے ریال ہے؟ 1100 ریال، یعنی 27,500 روپے کلو۔ ایک شہد تھا 1000 روپے، 1000 ریال کلو، نیوزی لینڈ سے آتا ہے وہ، سمجھے؟ اور کئی کلر کے شہد، کئی طرح کے شہد، اور جیسے کہ ایک دم سفید جھگ بھی ہے، کالا ڈھس بھی ہے، لال سرخ بھی ہے، سمجھے؟ پیلا چھم چھم بھی ہے، ہاں، کئی طرح کے شہد مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ وعن زینب امرأة عبد اللہ رضی اللہ عنہما قالت خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو چاہے تمہارے زیورات ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی، جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہی رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ زیورات جو ہے ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بعض حضرات سے منقول یہ ہے، ائمہ ثلاثہ کا قول، بعض شارحین نے یہ نقل فرمایا کہ ائمہ ثلاث کے یہاں زیورات کی زکوٰۃ 1 سال نکالی جائے گی بس، لیکن حنفیہ کے یہاں قول یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، زیورات کی، سونے چاندی کی، اگر وہ نصاب کے بقدر ہو۔ پھر اس سلسلے میں انفع للفقراء ہونے کی وجہ سے حکم یہ ہے
کہ دونوں کا مستقل نصاب ہونا ضروری نہیں، اختلاط اگر دونوں کا ہو، دونوں مل کر کے کسی ایک نصاب کے برابر پہنچ جائے، کسی ایک نصاب کے برابر پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آیا سمجھ میں؟ چاندی کا نصاب کم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ چاندی کا بھاؤ ہمیشہ کم ہی رہے۔ اگر آج دنیا والوں کو چاندی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو سونے میں نہیں ہے، جو چیز سونے میں نہیں ہے وہ چاندی میں مل گئی اور سونے سے زیادہ کارآمد ہوئی، تو ایک دم سے چاندی کا بھاؤ کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے، اور بڑھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ سونے سے آگے بڑھ جائے۔ ممکنات میں سے ہے یہ، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چاندی کا نصاب چھوٹا ہے اور سونے کا نصاب بڑا ہے تو اس کے اعتبار سے کیا جائے گا، سمجھے؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأتين أتتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، وفی ایدیہما سواران من ذهب، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، فقال لهما تؤدیان زکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ان کی زکوٰۃ وقات نکالتی کہ نہیں نکالتی؟ قال تعالیٰ، دونوں نے کہا نہیں۔ فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان سے فرمایا اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کے کنگن پہنائے؟ قال تعالیٰ، دونوں نے کہا نہیں۔ قال فأدیا زکاتہ، تو آپ نے فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث قد رواہ المثنى ابن الصباح، پھر آ گئے حضرت عن عمرو بن شعيب عن أبيه نحو هذا والمثنى ابن الصباح وابن لهيعة، دونوں کے دونوں یضعفان فی الحدیث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيء، اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کیا؟ اولاً اس روایت کو انہوں نے ضعیف قرار دیا مثنى ابن الصباح اور ابن لہیعہ کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن اسی روایت کے مثل نسائی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور یحییٰ ابن سعید القطان فرماتے ہیں کہ ان کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب یوں کہا جائے گا کہ غالباً یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مقام پر تسامح ہوا ہے، اور کئی محدثین کو حضرت امام ترمذی کے اس کلام پر تعجب ہے کہ انہوں نے کیسا کہہ دیا کہ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا يَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْءٌ، جبکہ اس قسم کی روایت نسائی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور اگر مان لو یہاں پر یہ روایت منفرد ہے تو دیگر طرق سے بھی چونکہ منقول ہے تو تعدد طرق اس کو ضعف سے نکال کر میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو حسن کے درجے تک پہنچا دے گا، لہذا قابل استدلال ہوگی۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا فقال ما بلغ ان تؤدى زکاته فزکی فلیس بکنز، رواہ مالک و ابو داود۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی۔ اوضاح وضح کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں کوئی خاص قسم کا زیور۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز میں داخل ہے؟ یعنی جو وعید والذین یکنزون الذهب والفضة والی وعید ہے تو کیا یہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو زیور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس کی زکوٰۃ دے دی گئی تو یہ کنز میں داخل نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور ہر سال واجب ہوگی۔ آیا سمجھ میں؟ رواہ مالک و ابو داود۔ ایک ایسے ہی یہی اس روایت کو امام دار قطنی نے بھی نقل فرمایا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے
اور اس سے پہلے والی روایت سے استدلال کیا کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور میرک شاہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند بھی عمدہ ہے، اور علامہ جزری، ابن الاثیر الجزری اور قاضی ابن العربی تو فرماتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں وہ اتنے عمدہ ہیں جیسا کہ بخاری کے رجال ہیں، سمجھے؟ اس اعتبار سے امام صاحب کی یہ قوی دلیل اس باب میں کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے اور ہر سال واجب ہے، جیسا کہ سونے چاندی میں ہر سال واجب ہے۔ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، رواه ابو داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمورہ ابن جندب کہتے ہیں کہ جس مال کو ہم بیچنے کے لیے رکھتے تھے اس میں سے زکوٰۃ کا حکم دیتے، یعنی مال تجارت میں زکوٰۃ، لیکن مال تجارت میں مطلق زکوٰۃ نہیں، کب ہے؟ جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ کس کے نصاب کو؟ یا تو 200 درہم کے نصاب کو، یا پھر 20 مسقال سونے کے نصاب کو، سمجھے؟ وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية یا معادن القبلية۔ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کئی راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ابن الحارث مزنی کے لیے قبلیہ کا علاقہ، سمندر کا ساحل کا جو علاقہ ہے، یہ آپ نے بلال ابن الحارث المزنی کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کو دے دیا تھا۔ اقطع الامام، امام کا کسی شخص کو کوئی خاص زمین کا حصہ دے دینا، الاٹ کر دینا جس کو بولتے ہیں، تو بلال ابن الحارث کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلیہ جو ساحل سمندر کا علاقہ ہے وہ علاقہ آپ نے ان کو، وہاں کے جو معادن تھے وہ ان کو دے دیے تھے۔ وہی من ناحیت الفروعی، اور وہ فروع یہ علاقے کا نام ہے، وہاں اس مقام کے کنارے پر ہے۔ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ، پس ان میں سے اب زکوٰۃ ہی لیے جاتے ہیں آج تک، اور زکوٰۃ سے مراد ربع عشر ہے، یعنی خمس نہیں لیا جاتا ہے، جیسا کہ عام معادن کا حکم ہے۔ دیکھو عام معادن اگر کسی کو مل جائے تو اس میں سے تو خمس لیا جائے گا، لیکن امیر المؤمنین اگر کسی کو دے تو اس میں سے ربع عشر یعنی زکوٰۃ لی جائے گی، 2.5% لیا جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی کا قول یہی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں بھی خمس ہی آئے گا، اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ معادن جو اس کو ملے ہیں اگر اس میں اس کی محنت اور مشقت اور خرچ وغیرہ لگتا ہے تب تو اس میں ربع عشر یعنی 2.5% زکوٰۃ آئے گی، اور اگر بغیر محنت کے ہی وہ چیز اس کو حاصل ہو جا رہی ہے تو پھر اس میں خمس آئے گا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ وعن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس في الخضروات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من 5 أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة قال الصقر الجبهة الخيل والبغال والعبيد، رواه الدارقطني۔ اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مراد یہ ہے کہ مالک خود لیس فی الخضراوات صدقۃ، کہ اس میں خضراوات میں سبزی ترکاریوں میں صدقہ نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساعی وصول کرنے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ مالک خود دے دے گا، کیونکہ ان میں ادخار نہیں ہوتا، وہ آئے گا لے کر جائے گا، تب تک تو سبزی ترکاریاں کیا ہو جائے گی؟ سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے ہی طور پر زکوٰۃ نکال دے۔
اور الجبہہ سے مراد کیا ہے؟ سقر جو راوی کا نام ہے کہتے ہیں الجبہہ، اس سے مراد الخیل والبغال والعمیر، گھوڑے، خچر اور غلام۔ لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ یہ استعمال کے لیے ہوں، اور اگر مال تجارت ہو تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وعن طاؤوس ان معاذ بن جبل اتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، رواه الدارقطني والشافعي، وقال الوقص ما لم يبلغ الفریضۃ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گائے کا ایک ریوڑ لایا گیا، اور وہ اتنا تھا جو 30 سے کم تھا، نصاب کے برابر نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ بھئی اس معاملے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی جب تک کہ 30 نہ ہو جائے تب تک کہ اس میں کچھ چیز واجب نہیں ہے۔